الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام دو قسم کے ریلیشن کا نام ہے، غیر مسلموں کے ہاں یہ ریلیشن بھی نہیں ہے۔ ہمارا ایک ریلیشن ہے خالق سے، توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ ایک ریلیشن کس سے ہے؟ جس نے ہمیں بنایا۔ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے اس سے ریلیشن؟ یہ کیسا کیسی انسانیت ہے جس نے پیدا کیا، جو آسمان سے بارشیں برساتا ہے، بچہ جب دنیا میں آتا ہے وہ فوراً ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیتا ہے اور طرح طرح کے نباتات پیدا کر رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ سوکھا چارہ تم جانور کو کھلاتے ہو، چکنا گاڑھا دودھ ہم اس سے نکالتے ہیں۔ آپ اس سوکھے چارے کو لے کے چلے جائیں جاپان کے سائنسدانوں کے پاس، یا اسے مشین میں ڈال کے کوئی تیل کا ایک قطرہ نکال کے دکھا دو، جاپان والے سائنسدان کہیں گے، فرانس والے کہیں گے بھائی اب تک ہم نے کوئی ایسی مشین ایجاد نہیں کی ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے یہ انتظام کر چکا ہوں۔ ادھر بھینسوں کو سوکھا چارہ کھلایا جاتا ہے اور ادھر پیاسا چکنا گاڑھا دودھ نکلتا ہے۔ شہد کی مکھی کو دیکھو کیسے بہترین انداز سے شہد بناتی ہے۔ آپ خربوزے کا بیج زمین میں ڈالو، پودا نکلتا ہے، پھول نکلتے ہیں، تتلیوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں، نر مادہ پھولوں کا ملاپ ہوتا ہے، اس سے خربوزہ، اس کے اندر دوبارہ سینکڑوں بیج۔ یہ پروسیس صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ایسا بہترین ایک نظام بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ سارے کس کے فائدے کے لیے؟ ہمارے فائدے کے لیے۔ اللہ کہتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ تم اللہ کی نعمتوں کو لکھنا شروع کرو، سمندر کی سیاہی خشک ہو جائے گی اور درختوں کی لکڑی قلم بن بن کے گھس کے ختم ہو جائے گی۔ اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ صرف ایک آنکھ کو دیکھ لیں، آنکھ، میں بار بار آنکھ کی مثال دیتا ہوں اس لیے کہ آنکھ جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یہ خود بخود نہیں بن سکتی، یہ دو ڈیجیٹل کیمرے ہائی ریزولیشن کے ہماری کھوپڑی میں ماں کے پیٹ میں فٹ کیے گئے ہیں۔ خدا کی قسم اللہ اگر یہ فٹ نہیں کرتا، یہ ڈارون کی تھیوری سے فٹ نہیں ہوئے، یہ ایوالو ہو کے کیمرے فٹ نہیں ہوئے، ایوالو ہو کے چیزیں اتنی خوبصورت طریقے سے دکھ سکتی نہیں ہے۔ تبھی قرآن کہتا ہے الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے تمہاری آنکھیں نہیں بنائی؟ اللہ سوال اس لیے کر رہا ہے کہ جواب واضح ہے کہ خدا نے بنائی ہے۔ اس زمانے میں لوگ تھوڑی سی عقل رکھتے تھے، کسی نے بھی نہیں کہا کہ نہیں یہ تو اتفاق سے بن گئی ہے، کسی کے پاس اس کا جواب نہیں تھا۔ یہ دیکھو یہ ڈیجیٹل کیمرہ یہ انسانی آنکھ کو دیکھ کے بنایا گیا ہے۔ جو پروسیس انسانی آنکھ میں ہوتا ہے نا ویڈیو تصویر بننے کا، اسی کی فرسٹ کاپی ہے ڈیجیٹل کیمرہ۔ یہ ڈیجیٹل کیمرہ خود بخود بنا ہے یا کسی نے بنایا ہے؟ یہ کسی نے بنایا ہے، خود بخود نہیں بن سکتا۔ کاپی خود بخود نہیں بن سکتی، اوریجنل آٹومیٹکلی خود بخود کیسے بن گیا بھائی؟ تو اتنے احسانات ایک آنکھ کی قیمت کوئی ادا نہیں کر سکتا اگر اللہ آنکھیں چھین لے۔ دنیا میں کسی مذہب میں اس خدا کے حقوق ہیں؟ بتاؤ کوئی ہے جو ہمیں بتاتے اس خدا کو کیسے خوش کرنا ہے؟ اسلام کے پاس اسلام نے ایکسپلین کیا کہ تمہارا اس خدا سے بھی ریلیشن ہونا چاہیے۔ یہ اعتدال کی بات ہے یا نہیں؟ یا اس کو بالکل ہی ہم سوسائٹی سے نکال دیں؟ جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے انہوں نے اللہ کو سوسائٹی سے بالکل آؤٹ کر دیا۔ آپ ان سے بولو یہ تجارت حلال ہے حرام ہے؟ ابے یہ حلال حرام کے چکروں میں مولویوں نے ہمیں ڈال دیا۔ بھائی یہ طلاق ہو گئی ہے اس طرح سے تم نے دے دیا، ابے میں ان چیزوں کو بولو نہیں۔ تو بھائی نماز فرض ہے، ابے بھائی یہ مذہبی لوگوں کا، تم مذہبی ہو میں تو مذہبی نہیں، نا مذہبی نہیں۔ آپ کا جو کریٹر ہے گاڈ ہے اس سے ریلیشن کیا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس نے پیدا کیا آپ اس کو بھول جاؤ؟ غیر مسلم کا ریلیشن کتنا ہے؟ او مائی گاڈ۔ بس جب کسی ٹینشن میں آئیں گے تو کیا کہتے ہیں؟ بولو نا او مائی گاڈ، او ایم جی، اس کا بھی شارٹ فارم نکالیں، ساشے نکالیں اس، بس یہ ریلیشن ہے۔ دنیا میں کوئی آپ آپس میں ریلیشن ہو، اس ریلیشن کو نہیں لوگ مانتے، تو یہ خدا کیسے مان لے گا اتنے اس ریلیشن کو؟ بھائی اسلام ہے جس نے اس ریلیشن کی ہمیں ڈیٹیل بتائی۔ اللہ کہتے ہیں مجھے اگر خدا مانتے ہو نا، سب سے پہلے صبح ہوتے ہی میرے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھنی پڑے گی، پھر ظہر کی نماز ہے، پھر عصر کی نماز ہے، پھر مغرب کی نماز ہے، پھر عشاء کی نماز ہے۔ اللہ نے کہا اگر مجھے مانتے ہو، گاڈ کریٹر مانتے ہو، شراب کے قریب جانے کی تمہیں اجازت نہیں، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب پھٹکنے کی بھی تمہیں اجازت۔ بولو دیکھو مذہب کی موٹیویشن بہت پاورفل ہوتی ہے۔ مذہب وہ کام کرا لیتا ہے جو حکومت بھی نہیں کرا سکتی۔ مجھے ایک بات بتاؤ، کینیڈین گورنمنٹ اگر قانون پاس کر دے کہ ایک مہینہ تمام کینیڈا والوں نے بھوکا پیاسا رہنا ہے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک، لوگ عمل کر لیں گے؟ بولتے کیوں نہیں؟
اور اتنی سخت سزائیں دے دے اس پہ کہ جو پکڑا گیا یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، میں کہتا ہوں 1% لوگ بھی عمل نہیں کریں گے، بلکہ شاید صدر وزیر اعظم چھپ چھپ کے کھا رہا ہوگا۔ لیکن کیا بات ہے، 1400 سال پہلے سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی جو ایسی قوم میں پیدا ہوئے جو تہذیب سے بالکل دور، ایک اناؤنسمنٹ ہوئی ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو رمضان کا مہینہ پائے وہ روزے رکھے۔ 1400 سال پہلے اناؤنسمنٹ ہوئی، کینیڈا میں بھی روزے رکھے جا رہے ہیں، امریکہ میں بھی روزے رکھے جا رہے ہیں، نارتھ پول پہ بھی رکھے جا رہے ہیں، ساؤتھ پول پہ بھی رکھے جا رہے ہیں، ایسٹ میں بھی رکھے جا رہے ہیں، پاکستان میں بھی، انڈیا میں بھی، سعودیہ میں بھی، پوری دنیا میں جب رمضان کے چاند کا اعلان ہوتا ہے ایک ہلچل مچ جاتی ہے۔ اتنی پاورفل موٹیویشن خدا کے پاس ہوتی ہے، خدا کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہوتی ہے موٹیویشن۔ تو آپ کو سوسائٹی میں اللہ کو ان کرنا پڑے گا انسان کا بچہ بننے کے لیے۔ اگر آپ نے سوسائٹی سے اللہ کو آؤٹ کیا، انسان میں اور درندے میں کوئی فرق نہیں۔ آج کتنے ماں باپ پریشان ہیں، ہمارا بچہ نیک نہیں ہے، ہمارا بچہ ہم سے تمیز سے بات نہیں کرتا، ہمارا بچہ ہم سے اخلاق سے بات نہیں کرتا، میری بیٹی میرے قابو میں نہیں ہے، مائیں پریشان ہیں۔ آپ کی بیٹی اگر اللہ کے قابو میں نہیں ہے تو پھر آپ کے قابو میں بولو نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اس کو اللہ سکھانا ہے۔ ہم ماں باپ کا احترام ماں باپ کی وجہ سے نہیں کرتے، کس کی وجہ سے کرتے ہیں؟ اللہ کی وجہ سے۔ ایک بزرگ تھے، وہ یہ تابعین میں سے تھے، بہت بڑے محدث۔ پہلے زمانے میں جب کسی کے پاس حدیث ٹائم ہوتا تھا نا، پوری دنیا سے لوگ آتے تھے ان کے پاس، ان کی محفل لگی ہوتی تھی، پوری دنیا سے لوگ آتے تھے ان کے پاس۔ ٹائم بتائیں کیا ہو رہا ہے؟ اچھا میں بس سمیٹتا ہوں اس کو بیان کو جلدی سے۔ پوری دنیا سے نا لوگ آیا کرتے تھے ان کے پاس حدیث سیکھنے کے لیے، ہزاروں کا مجمع لگا ہوا ہے۔ ان کی ماں آتی، ان کو ڈانٹ کے کہتی کہ تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو، مرغیاں بھوکی پھر رہی ہیں، چل اٹھ جا کے مرغیوں کو دانا ڈال۔ وہ اپنا پورا لیکچر چھوڑتے، بڑے بڑے محدثین بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لیکچر چھوڑ کے جا کے مرغیوں کو دانا ڈال کے آتے، اور جہاں سے لیکچر چھوڑا تھا وہیں شروع کر دیتے۔ ایک دن ایک شاگرد نے کہا کہ حضرت اتنے بڑے بڑے لوگ آئے ہیں آپ کے پاس، مرغیاں ان سے زیادہ اہم ہے، مرغیوں کی اہمیت آپ کے دل میں ہم سے زیادہ ہے، سبق چھوڑ کے آپ چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم مرغیوں کی اہمیت نہیں ہے، میری بوڑھی ماں مجھے حکم دیتی ہے جس پیغمبر کی حدیث میں تمہیں پڑھا رہا ہوں اسی پیغمبر نے اللہ کے بعد سب سے بڑا حق کس کا بتایا ہے؟ ماں۔ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے۔ دیکھو اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اگر انسان کا بچہ بنانا ہے، دیکھو انسان کے علاوہ کے بچے دنیا میں بہت ہیں، میں نام نہیں لے رہا، آپ انسلٹ نہ محسوس کریں بھائی، جب کوئی انسان کا بچہ نہیں ہوتا تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ نہیں جانور، اتنا کامن لفظ نہ یوز کیا کریں، کیا بولتے ہیں اس کو؟ اب زبردست بات کی، انسان کو انسان کا بچہ بنانے کے لیے آپ کو سوسائٹی میں اللہ کو ان بولو کرنا، گھر کے ماحول کو انسانوں والا ماحول بنانے کے لیے گھر میں اللہ کو ان کرنا پڑے گا۔ ابھی ہم نے اللہ کو کیا کر دیا ہے؟ آؤٹ۔ یہ صرف اللہ کے پاس موٹیویشن ہے، ایک مہینہ میں بھوکا پیاسا رکھ لیتا ہے۔ ہمارے استاد نے بتایا کہ میں نے اپنے والد کے روزانہ پاؤں دبایا کرتا تھا 15 منٹ، ابا کہہ دیتے تھے بس، میں بھی کہہ دیتا تھا بس۔ کہتے ہیں ایک دن ابا کی آنکھ لگ گئی تو میں عشاء سے لے کے فجر تک ان کے پاؤں دباتا رہا ہوں۔ فجر میں ابا کی آنکھ کھلی تو انہوں نے کہا اس وقت سے اب تک دبا رہے ہیں؟ میں نے کہا جی۔ کہتے ہیں اتنی دعائیں دی اور آج وہ دعائیں لگی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ یہ گورنمنٹ کے قانون سے ایسا ہو سکتا ہے ساری رات ابا کے پاؤں دبائے؟ اے بھائی بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتوں میں 3 آدمی غار میں پھنس گئے، پتھر آ کے گرا اور وہ غار میں بند۔ ان کو پتا تھا کہ بھوکے پیاسے مریں گے۔ تینوں نے کہا بھائی اللہ سے دعا مانگو کہ کوئی ہم نے زندگی میں نیکی کی ہو نا تو وہ نیکی کا اللہ کو واسطہ دو تاکہ اس مصیبت سے ہم نکلیں۔ میں بہت شارٹ کر کے سنا رہا ہوں۔ ان میں ایک نے دعا مانگی، اے اللہ میں کسی پہ عاشق تھا، کسی لڑکی پہ، اپنی چچا ذات، زنا کی خواہش تھی، نہیں پوری کرنے دیتی تھی، قحط پڑا، مجبور ہو کے میرے پاس آئی، میں نے اپنی خواہش پوری کرنے کی کوشش کی۔ اس نے کیا کہا؟ مجھے پورا موقع مل گیا لیکن اس نے کہا اتق اللہ، میں تو مجبور ہوں، تو مجبور نہیں ہے، اللہ سے ڈر۔ اے اللہ مجھے پوری قدرت تھی اس پہ لیکن تیرے خوف سے میں پیچھے ہٹ گیا۔ اللہ کے خوف کے علاوہ کوئی ہٹ سکتا ہے؟ عورت کو بھی عورت کا حق شوہر جب دے گا جب اس کے دل میں اللہ کا خوف، ورنہ نہیں دے سکتا۔ تو اے اللہ اگر میں نے تجھے خوش کرنے کے لیے کیا تھا تو جس مصیبت میں آج مبتلا ہوں اے اللہ اس مصیبت سے مجھے نجات دے۔ حدیث میں آتا ہے پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا۔ دوسرے نے کہا اے اللہ میں جب گھر پہ بکریاں چرا کے آیا کرتا تھا تو میں دودھ پلاتا سب سے پہلے اپنے بوڑھے ماں باپ کو،
اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو. جب میں آیا مجھے تھوڑی دیر ہو گئی, میرے بوڑھے ماں باپ سو گئے. اب میں کنفیوز تھا, ان کو اٹھاتا ہوں تو نیند خراب ہوگی اور ان سے پہلے میں کسی اور کو پلا دوں. مجھے غیرت آتی تھی. ساری رات دودھ کا پیالہ لے کے ان کے سر کے سہارے کنارے پہ میں کھڑا رہا. کس کے حکم سمجھ کے؟ اللہ نے سب سے پہلے کس کا حکم بتایا ہے, کس کے حقوق ہیں؟ ماں باپ. غیر مسلموں کے ہاں باپ اور ماں کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, اللہ کے ہاں سب سے بڑا مسئلہ ہی ماں باپ کا ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ, اللہ کہتے ہیں میں نے وصیت کر دی ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. وصیت کا لفظ کب استعمال ہوتا ہے؟ جب آپ دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں. جب آپ دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں کوئی آڑی ترچھی چیزوں کی وصیت کرتے ہیں یا بہت اہم چیزوں کی کرتے ہیں. اللہ دنیا سے نہیں جاتا, لیکن اللہ وصیت کا لفظ استعمال کر رہا ہے یہ بتانے کے لیے جیسے باپ مرتے ہوئے وصیت کرتا ہے, چھوٹی موٹی باتوں کی وصیت نہیں ہوتی, بہت بڑی باتوں کی ہوتی ہے, بہت اہم باتوں کی. تو میں بھی وصیت کر رہا ہوں, لہذا اس آرڈر کو ہلکا مت سمجھنا. کبھی دیکھا آپ نے چھوٹی, آپ مر رہے ہو, بیٹے کھڑے ہوئے کاپی پین لے کے ابا مرتے ہوئے کیا وصیت کر رہے ہیں, بیٹا یہ بنیاد اس طریقے کر کے دھوپ میں لٹکا دینا. ایسی وصیت دیکھی کبھی آپ نے؟ بیٹا ایسا کرنا, میں نے گولے ڈنڈے والے کو بولا تھا کہ 3 پارسل کر دے, اب میں مر رہا ہوں 2 منگوا لینا ایک رہنے میں. یہ وصیتیں نہیں آرڈر ہوتے, یہ وصیتیں نہیں ہوتی. وصیت بڑی بڑی چیزوں کی ہوتی ہے. بیٹا میں مر رہا ہوں, بہنوں کا مجھے پتا ہے تم کھانے پینے کے بہت شوقین ہو, ان کی جائیدادیں بھی کھا جاؤ گے, مت کھانا, کیونکہ میں نے بھی یہی کیا تھا, میں بھی یہی چل رہا ہے مارکیٹ میں, یہی کھایا تھا, مجھے خطرہ ہے تم بھی کیا کرو گے, جائیدادیں کھا جاؤ گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ کہتا ہے اے اللہ میں نے ساری رات کھڑا رہا ماں باپ کے ساتھ. اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک, اے اللہ اگر تجھے خوش کرنے کے لیے کیا یہ کام, ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہو سکتا. اتنی ایفرٹس کس کے لیے ہوتی ہیں؟ ایک مہینہ اللہ کے لیے روزہ رکھا جا سکتا ہے, ابا اماں کے لیے نہیں رکھا جا سکتا. آپ کے ابا بولے ایک مہینہ بھوکا رہے, نہیں رہ سکتا, نہیں ہو سکتا. اللہ کہے گا تو ہو جاتا ہے. بھائی ہو رہا ہے روزہ رکھنے, میں تو یہاں حیران ہوں, 9:30 بجے مغرب ہوئی, میں تم لوگ رمضان میں کیا کرتے تھے؟ ایک آدمی نے پوچھا عاشورہ کا ایک روزہ رکھ سکتے ہیں؟ میں نے کہا ادھر ایک روزہ بھی 2 کے برابر ہے. کراچی میں ایسے 2 روزے ہو جائیں جو جس طرح کی آپ کے چل رہے ہو. 9:30 بجے تو مغرب ہو رہی ہے, 3 بجے صبح صادق اور 9:30 بجے مغرب. کتنا مشکل رمضان میں لوگوں نے رکھے, لوگ مجھے بتا رہے رکھتے ہیں بھائی, کہہ رہے ہیں افطاری کر رہے ہوتے ہیں اور صبح صادق بس تراویح کی ایسے ٹھٹ ٹھٹ پڑھتے ہیں, صبح صادق رکھتے ہیں. اور آج سے نہیں رکھتے ہیں, جب پرانی کتابوں میں دیکھتے ہیں تو اس میں فقہا نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ جو نارتھ اور ساؤتھ میں علاقے ہیں وہاں مسلمان کثرت سے روزے رکھتے, اس زمانے سے رکھتے چلے آ رہے ہیں. تو اس لیے آپ گھر میں اللہ کو ان کریں گے تو گھر میں برکت آئے گی, ریلیشن آپ کا کیا ہوگا, بولو. اس نے کیا تو نبی نے فرمایا کہ اس نے کہا اللہ میں نے اگر تیرے لیے اپنے ماں باپ کی خدمت کی ہے, جس مصیبت میں آج ہم مبتلا ہیں اس مصیبت سے ہمیں نکال دیے پتھر اور زیادہ. تو میرے بھائی آخری بات بس بیان کو میں سمیٹتا ہوں, دنیا میں بھی خوش رہنا چاہتے ہو, آخرت میں بھی خوش رہنا چاہتے ہو, تو میرے اور آپ کے پاس اسلام کے علاوہ کوئی آپشن. میری جو بہنیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں, خواتین یہاں بیٹھی ہوئی ہیں, آپ اسلام کو دل و جان سے فالو کریں اور اللہ کے حکم کے آگے چونو چرا مت کرو. ایک بارڈر دے دیا, بس اللہ نے آرڈر دے دیا کہ میاں کی مخالفت کرنی ہے یا ماننی ہے, جو خود ڈر لگ رہی ہے. سربراہ کون ہے گھر کا, سربراہ کون ہے, یہ تو آپ کے فائدے کی چیز ہے. گھر کا سربراہ کون ہے, ہسبینڈ. گھر کا سربراہ کون ہے, ہسبینڈ. اللہ نے مرد کو حکم دے دیا آپ کے لیے صرف آپ کی بیوی, بیوی کو بول سکتے ہو both are made for each other, کسی اور سے ایسا فری ہونے کی آپ کو اجازت. کس کا حکم ہے, اللہ. دل چاہے یا نہ چاہے بس اللہ نے بول دیا. گھر کے نان نفع کی ذمہ داری کس کے ذمہ ہے, مرد کے ذمہ. اولاد کے نان نفع کس کے ذمہ ہے, وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف. اللہ نے بول دیا نا قرآن میں, میں تو نہیں بول رہا ہوں. ادھر ادھر دل مت لگاؤ, آنکھ میں ٹکا مت کرو. آنکھ میں ٹکا سمجھتے ہو جو کرتے ہو, اس کو کیا کہتے ہیں, یوں سمجھو کہ جتنی عورتیں میری بیوی کے علاوہ سب پتھر ہیں, میرا ان سے کوئی لینا دینا. لوگ کہتے ہیں ہم سے بدنظری نہیں چھوٹتی, ایک دفعہ فرض کر لو, ہے ہی نہیں میرے لیے, ہے ہی نہیں. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک مثال دیا کرتے تھے کہ جو کہتے ہیں ہم سے نظر کی حفاظت نہیں ہوتی, دیکھو ضرورت کے وقت دیکھنا تو ایک مجبوری ہے, جائز ہے. کسٹمر کوئی خاتون ہے آ گئی تو ٹھیک ہے, ان سے ڈیلنگ کرنی پڑتی ہے دفتر میں کسی سے, وہ اللہ دلوں کے حالات کو جانتا ہے. واللہ یعلم المفسد من المصلح, دل کا فسادی کون ہے اور کون فسادی نہیں ہے یہ اللہ جانتا ہے. تو حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ جو لوگ کہتے ہیں ہم سے بدنظری نہیں چھوٹتی, کہتے ہیں بتاؤ کوئی پوچھنے والا ایس ایچ او بیٹھا ہوا اور اس کی بیٹی بیٹھی ہوئی ہو اور وہ ایس ایچ او آپ کو دیکھ رہا ہو کہ یہ ادھر دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا, چھوٹے گی کہ نہیں چھوٹے گی,
بھائی تو اللہ کا خوف ایس ایچ او سے بھی کم ہے اور اس میں اپنا فائدہ ہے اس میں. تو اللہ کو آپ گھروں میں ان کریں. کیسے ان کریں؟ بس میں چند باتیں سمجھا دیتا ہوں. سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ نے؟ دیکھو ہم ایک مسلم کنٹری میں رہتے ہیں, ہمارے لیے اپنے بچوں کے اور اپنے ایمان کو بچانا آسان. چاروں طرف ایمان کی باتیں ہو رہی ہیں, چاروں طرف مساجد. آپ کو یہاں کتنا لمبا سفر کر کے مسجد میں آنا پڑتا ہے. ہم تو گھر سے نکلے سامنے اذانوں کی آوازیں صبح شام گونجتی رہتی ہیں, حتیٰ کہ محلے پڑوس میں جنازوں کا بھی پتہ چلتا ہے. جمشید کا انتقال ہو گیا, سلیم بھائی امام لوگ کتنے لمبے جنازے ہوتے ہیں. ہمارے مسجد کے محلے کے امام صاحب تھے, وہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا تھا نا تو وہ اتنی ٹینشن دیتے تھے کہ لگتا تھا 2-4 بندے اور مر جائیں. پوری رننگ کمنٹری, فلاں کا انتقال ہو گیا, ان کو ہاسپٹل سے لایا جا رہا ہے, پھر ان کو غسل دیا جا رہا ہے, اب جنازے کی چارپائی گھر سے چل پڑی ہے, اب جنازہ گاہ میں لایا جا رہا ہے. لوگ کہتے تھے رننگ کمنٹری چل رہی ہے, سلیم اللہ سے کلیم اللہ سے موقع نہیں چلتی تھی. تو ہم تو میرے بھائی ایک مسلم کنٹری میں رہتے ہیں, چاروں طرف آپ غیر مسلم کنٹری میں رہتے ہو. آپ کے لیے اپنے بچوں کا ایمان بچانا, آپ کے لیے اپنے بچوں سے ریلیشن رکھنا بڑا مشکل ہے. جب تک ریلیشن صرف اسلام پیدا کرتا ہے, میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں نا, اللہ سے ریلیشن بھی اسلام, مخلوق کا آپس میں ریلیشن بھی اسلام. اگر اسلام کو نکال دو گے تو ریلیشن ہوگا کتنا, نائس ٹو میٹ یو, تھینک یو, بس. اس سے زیادہ ریلیشن دیکھو غیر مسلم بھی ملتے ہیں آپس میں, نائس ٹو میٹ, ہاؤ آر یو, فائن. ابا سے مل رہے ہیں, ڈیڈ ہاؤ آر یو, فائن. آج فادر ڈے ہے, گلدستہ بھیجا ہے آپ کے لیے, میں آیا ہوں, بیل نہیں کھولتے دروازہ باہر رکھ کے جا. ریلیشن تو ہے ان کا. ابا آپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا کس کی ذمہ داری ہے؟ کیونکہ میں آپ کا بیٹا ہوں. میں کیا ہوں؟ آپ کا بیٹا. یہ بھی جب ابا ہوں, ابا نہیں بھی ہوتے پھر اما ہی ہے سب کچھ. ریلیشن کی ایسی کی تیسی ہوگی کہ نہیں ہوگی. مدر ڈے, بھائی ہمارا روز ڈے مدر ڈے ہے, روز ہمارا مدر ڈے ہے. ہم نے ماں باپ کی روز خدمت کرنی ہے. میاں بیوی کا ریلیشن بھی کیا ریلیشن ہے, وہ اپنے خرچے پہ پل رہی ہے, آپ اپنے خرچے پہ پل رہے ہو. رات کو اکٹھے ہو جاتے ہیں, گھر نہیں تو ہوٹل ہو گیا بھائی. رات کو آپ بتاتے ہیں میں اس سلسلے میں حاضر ہوں, بچے بھی نہیں ہو رہے, وہ بھی اتنی عمر کے بعد جا کے ہوتے ہیں. پھر وہ بچے, وہ ایک آدھ بچہ, ان کو بھائی بہنوں کی نعمت سے محروم. آپ کو اپنا بچپن یاد نہیں کیسے بھائی بہنوں میں کھیلا کرتے تھے؟ کہاں گئے بھائی بہن کی مارکیٹ سے, کیا ہو گئے؟ ایک آدھ بچہ ہے, بچے ہی ختم. بھائی بہن, بچوں کو بچے دینا, ان کو ان پر بھی احسان ہے. ان کو بھائی بہن تو کھیلنے کے لیے, کس کے ساتھ کھیلیں گے وہ؟ میں کتنے بچوں کو جانتا ہوں ڈپریشن کے مریض ہیں, ایب نارمل ہیں. کیوں؟ ان کے ساتھ کھیلنے کے لیے بھائی بہن بولو نہیں, ڈپریشن میں چلے گئے. ہمیں تو اپنا بچپن یاد آتا ہے, کتنا کھیلتے تھے, لڑتے بھی, مارتے پیٹتے بھی, سوری شکایتی ٹٹو بنے رہتے تھے ہر وقت. اس نے کیا, اس نے کیا. بچپن کی زندگی ایک ہوتی ہے, سب ایسی کی تیسی. تو یہ جوانی کے مزے, تھوڑی سی ایج آپ کی ہو جائے گی نا تو پھر میری باتیں آپ کے اچھوں کو بھی سمجھ میں آئیں. ابھی نہیں آ رہی کہ آپ جوان ہو, کوئی گرل فرینڈ ہوگی, کسی کا بوائے فرینڈ ہوگا, کوئی کیا شادی بچے, یہ کیا بھائی. تھوڑا سا بڑھاپا آئے گا, جو بزرگ حضرات بیٹھے ہیں ان سے پیشی معذرت کے ساتھ, کسی نے کہا کہ بڑھاپے میں اور جوانی میں کیا فرق ہے؟ جواب دینے والے نے کہا جوانی میں حسینوں کے نمبر ہوتے ہیں موبائل میں, اور بڑھاپے میں حکیموں کے نمبر ہوتے ہیں. یہی فرق ہے نا. تو اس لیے اپنے گھروں میں بھی اسلام لے آؤ, سوسائٹی میں بھی اسلام لے آؤ. خدا کی قسم بڑی مزے کی زندگی گزرے گی. اللہ کہتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, مزے کی زندگی صرف اسی کو دوں گا جو اسلام کو فالو کرے گا, صرف اسی کو ملے گی مزے کی زندگی. تو گھروں میں اسلام لانا کیسے؟ بس یہ میں جلدی سچی مچی میں جلدی سب سے پہلے آپ نے گھر وہاں لینا ہے جہاں مسجد ہے. مسجد سے رشتہ جوڑنا ضروری ہے. دوسری بات, گھر میں ڈیلی روزانہ کوئی دینی کتاب کا ماحول بنائیں. ریاض الصالحین صحیح احادیث کا مجموعہ ہے. آپ تھوڑا سا بیوی بچوں کو ٹائم دیں, بالکل مارکیٹ سے شارٹ نہ رہیں. ابھی آپ گٹر کے ڈھکنے کے لیے کراچی آ جاتے ہیں جماعت میں تو گزار لیں گے, بچوں سے آپ کا ریلیشن ہو جائے گا کمزور. پھر بڑھاپے میں بچے آپ کو لیو نہیں کرائیں. ابھی سے بچوں سے ریلیشن بنائیں, ان کو بتایا کریں بیٹا میں جمشیدی نہیں ہوں, تمہارا ڈیڈی بھی ہوں, میں صرف وسیم نہیں ہوں, میں رشتے میں کیا لگتا ہوں. ایک صاحب جاب کرتے تھے نا, سال کے بعد آتے تھے 2 مہینے گھر میں. ایک دن وہ آئے گھر میں تو بیل بجائی, بچہ آیا, کہتے امی سے کہہ رہے کوئی صاحب آئے ہوئے. ابا کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ امی ایک صاحب آئے ہیں. یہ ہو جائے گا بھائی. تو اس لیے ٹائم دیں, تھوڑا بیٹھا کریں ان کے ساتھ, گھر میں ریاض الصالحین کا معمول بنا لیں. کیا خیال ہے بھائی؟ اور کوشش کریں کوئی گیدرنگ رکھیں, ہوگی آپ لوگ کی گیدرنگ جس میں سب ملا کریں, اور اس میں مذہبی ڈسکشن ہوا کرے. کسی ایسے مذہبی اسکالر کو بلا لیا کریں جو فرقہ واریت کی آگ نہ لگائے.
ایسا نہ ہو آگے وہ یہ نیلی پگڑی ہری پگڑی ٹانگیں چوڑی پتلی ٹانگیں رف لیتے ہیں نہیں رف لیتے ہیں. یہ بحثوں میں آپ لوگ بچے ہوئے بچا کے رکھو. جو جس طرح پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے پڑھ لے دوست. تو یہ ہر ہفتے کوئی نہ کوئی یہاں بھی ماشاءاللہ علماء ہیں. میں بھی ملا 45 سال سے گزر گئے. کیا نام ہے ان کا؟ ہاں قاری عبد الوہاب صاحب 45 سال پہلے یہاں آئے تھے. فری میں بچوں کو پڑھاتے تھے قرآن. لوگ بچوں کو قرآن نہیں پڑھنے دیتے تھے, وہ فری میں پڑھاتے تھے. پوری زندگی ان کی یہاں گزری. ان سے اصلاحی تعلق قائم کریں اور اس طرح سے اپنے ریلیشن کو مضبوط کریں. سمجھ لیں بچوں کو لازمی قرآن پڑھائیں آپ. ٹھیک ہے, اسکول کی تعلیم تو بہت ضروری ہے. تھوڑا قرآن سے رشتہ رہے ان کا اور تفسیر سے رشتہ رہے ان کا, مسجد سے ان کا رشتہ رہے, آنا جانا لگا کے رکھیں. آپ اگر 5 نمازیں نہیں پڑھتے نا تو صرف نماز چھوڑنے کا گناہ نہیں ہوگا, ایمان سے جانے کا خطرہ ہے آپ کا. تو اسلام کے علاوہ بھائی دنیا کے پاس نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے. باتوں سے باتیں نکلتی ہیں. ایک اور بات یاد آئی, کچھ مسلم اسکالرز ایسے ہیں جنہوں نے ماضی میں کچھ پیش گوئیاں کی تھیں اور وہ پیش گوئیاں درست نکل رہی ہیں. خوب اچھی طرح سمجھو. اور وہ پیش گوئیاں ان کا دعویٰ یہ تھا ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں کی ہیں. حدیث میں آتا ہے یوں ہوگا, حدیث میں آتا ہے یوں ہوگا. تو انہوں نے بہت ساری پیش گوئیاں کی. یہ اس پہ کلپ بنانا ہے لازمی. تو بہت ساری پیشگوئیاں انہوں نے کی قرآن و سنت کی روشنی میں, علامات قیامت کی روشنی میں, یہ ہوگا یہ ہوگا. ان کی کچھ پیشگوئیاں ٹھیک نکلی. اب لوگ کیا کر رہے ہیں, بار بار دیکھو وہ یہ کہا کرتے تھے آج یہ بات درست ثابت ہو گئی, وہ یہ کہا کرتے تھے آج یہ بات درست ثابت ہو گئی. تو ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں, قرآن و سنت میں قیامت کی علامات کے بارے میں جتنی علامتیں بیان ہوئی ہیں اس کے بارے میں جو صحیح تحقیق کے بعد جو بات علماء نے کی ہے وہ یہ ہے کہ کسی پیش گوئی کا کوئی اسپیسیفک ٹائم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا ہے. لہذا ان پیش گوئیوں کی بیس پہ ہمیں کوئی کام کرنے کی یا پالیسی بنانے کی اجازت نہیں ہے. پالیسی یا پلاننگ بنائی جائے گی گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر, ان پیش گوئیوں کو دیکھ کر نہیں بنائی جائے گی. ان پیش گوئیوں کا ہم کیا کریں, بس ایمان رکھیں. بس میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے قرب قیامت میں. غامدی نے اس کا انکار کیا. غامدی کے فالوورز میرا بڑا مذاق اڑا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کے پاس علم نہیں ہے. جب غامدی صاحب کا یہ کلپ چلا ہے نا, قرآن میں بدترین تحریف کی ہے غامدی صاحب نے اور قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت عیسیٰ کی وفات ہو گئی ہے. حالانکہ قرآن میں بھی ہے کہ آسمانوں پہ اٹھایا گیا, اور حدیثوں میں تو بہت واضح ہے. بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ صحیح حدیث ہے اور باقی حدیث کی کتابوں میں بھی ہے. لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا وَعَدْلًا, مریم کے بیٹے تم پر ضرور بالضرور آسمان سے نازل ہوں گے, حکم بن کے, حاکم بن کے, عادل بن کے. فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ, صلیب کو ختم کر دیں گے جو نشان ہے صلیب کا. وَيَقْتُلُ الْخِنزِيرَ, اور دنیا سے خنزیر کا خاتمہ کر دیں گے. اتنی واضح حدیثیں ہیں. لیکن پروفیسر غامدی صاحب کیا کہتے ہیں ان حدیثوں کا جواب, کہ یہ تاریخی, بخاری اور مسلم یہ تاریخی واقعات ہیں. یعنی پیغمبر کے اقوال کو صرف کیا ایک حیثیت دی جا رہی ہے, ہسٹری کی کتابیں ہیں. ہسٹری کی کتابیں اوتھینٹک ہیں یا نہیں ہے یہ بتاؤ, اوتھینٹک ہیں یا نہیں ہے. اگر ہمیں ہسٹری بتا رہی ہے کہ نبی نے ایسا کہا ہے اور اس ہسٹری کو بیان کرنے والے سارے قابل اعتماد ہوں, تو آپ کیوں نہیں مان لیتے نبی نے ایسا کہا ہے؟ اور آپ جب آپ کے فیور میں حدیث جاتی ہے آپ فوراً حدیث پیش کرتے ہیں, جب آپ کے اگینسٹ جا رہی ہوتی ہے تو آپ فوراً کیا کرتے ہیں, تاریخی کتابیں. تو حضرت عیسیٰ ابن مریم قرب قیامت میں نازل ہوں گے. اسی حدیث کی بیس پہ صحابہ کا بھی عقیدہ, تابعین کا بھی عقیدہ. پھر امام طحاوی حنفی رحمہ اللہ تعالی, بہت بڑے محدث, انہوں نے عقیدے کی ایک کتاب لکھی العقیدۃ الطحاویہ. اس کتاب پر پوری امت کا اجماع ہوا. اس کتاب میں وہ عقیدے بیان کیے گئے جو اہل سنت والجماعت کے متفقن علیہ عقیدے, حتیٰ کہ اس میں غیر اہل سنت والجماعت نے بھی اتفاق کیا. یعنی اس عقیدے میں حضرت عیسیٰ والے, شیعہ بھی مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے. اتنا مضبوط اجماع ایک بات پر ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں آسمانوں پہ, قرب قیامت میں نازل ہوں گے. اس کے بعد ان کی موت واقع ہوگی. بشر ہے, موت ہر بشر پہ واقع ہونی ہے, لیکن حضرت عیسیٰ پہ موت واقع نہیں ہوئی. اس قدر مضبوط اجماع اس مسئلے پر غامدی صاحب نے اجماع کی بھی دھجیاں اڑا دی. اجماع میں ایسی ٹیکنیکل بحث کی ہے, کون سا اجماع, کون کیڑا اجماع, یہ والا اجماع نہیں, وہ والا اجماع, پتہ نہیں.
ہر چیز میں رخنا ڈال دیا. کچھ اسکالرز ایسے ہیں جن کا کام ہے ہر چیز میں کنفیوژن پیدا کرنا. بس ہر چیز میں کیا پیدا کرنا؟ کنفیوژن پیدا کرنا. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، پھر میں اپنی اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. 2-3 چپیٹے عاملوں کو اور لگاؤں گا، پھر اصل ٹاپک کی طرف جاؤں گا. دیکھو کنفیوژن کسے کہتے ہیں. دیکھو ہماری کرکٹ ٹیم تھی، اس کا نام تھا فرینڈز کرکٹ کلب. ہماری ٹیم تھی، بچپن میں اوپنر جایا کرتا تھا اور چوکے چھکے بھی لگایا دیا کرتا تھا، کبھی کبھار، زیادہ نہیں. لیکن مجھے بھیجتے تھے جب چوکے چھکے لگانے ہوتے تھے. بیان میں بھی لوگ کہتے ہیں آپ چوکے چھکے لگا رہے ہوتے ہو. خیر، تو ہم چونکہ بچے تھے، فرینڈز کرکٹ کلب ہماری ٹیم کا نام تھا، اور ہمارا مقابلہ ہوتا تھا میچور لوگوں سے، کیونکہ ہمارے محلے میں سب سے جونیئر ٹیم ہماری تھی. میٹرک کے بچے تھے اس میں، 8 9ویں اور میٹرک کے، اور جو ہمارا مقابلہ ہوتا تھا وہ سارے بڑے بڑے تھے، تو اس لیے ہم ہار ہی رہے تھے مسلسل. اب کرکٹ میں آپ کو پتا ہے ٹیشن بازیاں بہت ہوتی ہیں. ٹیشن بازیاں پتا ہے نا، ایسے جیسے پہلے ہاریں گے، پھر اس کے 6 مہینے تک تبصرے چلیں گے بلا وجہ. کیوں ہارے؟ اصل میں اس کو یہاں تھوڑا سا جو وکٹ کیپر ہے اس کو تھوڑا سا یوں کر دو، وہ تھوڑا سا کنفیوز تھا، وہ تھوڑا سا ڈپریشن میں محسوس ہو رہا تھا. ایسے بیکار قسم کے ٹی وی پہ، ابے گیند بلہ ہے، اٹھا کے لگ گیا نہیں لگا، اتنا زیادہ اس کو بیٹ کے ویلیو دینا. اس لیے پاکستان ہارتا ہے، مجھے غم نہیں ہوتا. لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہوتے ہیں، ہائے ہار گیا. ابھی ہم امریکہ میں تھے، جو ہمارے ڈرائیور مجھے مشیگن سے لے کے جا رہے تھے، 5 گھنٹے کی ڈرائیو تھی. ایک اسٹیٹ ہے امریکہ کی مشیگن، وہاں سے وہ کون سی اسٹیٹ تھی، شکاگو. 4-5 گھنٹے کی ڈرائیو جا رہے ہیں، اور کرکٹ لگایا ہوا انہوں نے. وہ پاکستان آخری بال ہے، آخری اوور چل رہا ہے، ہار رہا ہے. بہت ٹینشن. میں نے کہا بھائی تو گاڑی نہ ٹھوک دینا کہیں یار. میں نے کہا ہمیں تو پہلے سے پتا تھا ہار رہا ہے. کہہ رہے ہیں آپ کو کیسے پتا؟ میں نے کہا پتا ہے، سب کو پتا ہے کہ کیا ہوگا، اس میں کون سی ٹینشن کی بات ہے. کہہ رہے نہیں آخری اوور ہے، جیتنے کا پورا چانس ہے. تو میں نے کہا بھائی پہلے سے فرض کر لو ہار جائے گا، لہذا ٹینشن نہیں ہوگی. کیوں فرض کر کے بیٹھے ہو کہ جیت جائے گا؟ اب وہ پٹھان تھے ہمارے دوست، ڈرائیونگ کر رہے، پشاور سوات کے تھے. جا رہے کہہ رہے اسٹریس ہو رہی ہے مجھے مفتی صاحب. وہ بھار گیا، پھر پتہ نہیں آؤٹ ہو گیا کیا ہو گیا، ایسے یوں نا، مفتی صاحب ہار گیا پاکستان. میں نے کہا یار مجھے شکاگو پہنچا دے، میری وہاں سے فلائٹ ہے. میں نے کہا دیکھو جنگ میں ہارا ہے یا جیتا ہے؟ کہہ رہے جنگ میں جیتا ہے. بس جو جنگ میں جیتتے ہیں وہ کھیل کے میدانوں میں ہار جائیں. کوئی دیکھو مودی، میں جب بھی انڈیا کے خلاف بات کرتا ہوں انڈیا مراد نہیں ہوتا، مودی سرکار. انڈیا تو ہمارا پڑوسی ملک ہے، وہاں اردو بولنے والے، ہندی اردو ایک ہی زبان ہے. بہت سی چیزوں میں کلچر سیم ہے. 2010-11 تک وہاں کی جو گورنمنٹ تھی وہ پاکستان سے دوستی کی قائل تھی. دونوں ملکوں کے ویزے مل رہے تھے، دونوں ملک اکنامکلی ترقی کر رہے تھے، سمجھوتا ایکسپریس چلائی جا رہی تھی. تو مودی نے آگے بیڑا گرک کیا ہوا ہے. تو ہندوستان کے عوام کو اگر ہندوستان کو بچانا ہے تو مودی کو ہٹاؤ، کسی انسان کے بچے کو لے کر آؤ، اس صحیح آدمی کو لے کر آؤ. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا دیکھو انڈین فلموں میں انڈیا بہت اچھی فائٹ کرتا ہے. اللہ معاف فرمائے، کچھ فلمیں میں نے بھی بچپن میں دیکھی، اللہ معاف فرمائے، توبہ کر لی ہے. تو ہم پاکستانی فلم جب دیکھتے تھے تو اس میں جو مکہ لگاتا تھا نا ہیرو، ہمیں نظر آ رہا ہوتا 6 فٹ دور سے جا رہا ہے وہ مکہ، ڈھن کی آواز ایسے آ رہی جیسے ایٹمی دھماکہ کیا ہے. اور ہیرو نے جس کو مکہ مارا ہے نہیں، یہاں سے گھمایا ہے، اور وہ حبیب بینک کی بلڈنگ سے اڑتا ہوا جا کے کراس کر کے گر رہا ہے. یہ فلموں کا حال تھا ہماری. تو یہ فلموں کی فائٹ ہے، سمجھ رہے ہو؟ انڈین فلموں کی فائٹ ایسی نہیں ہے. انڈین فلموں میں ایسا لگتا ہے کہ لگ گیا ہے ناک پہ، اور وہ ڈھن کی آواز نہیں آئے گی، تھوڑی سی انہوں نے اتنی رکھی ہوئی جتنی ناک پہ لگنے سے آنی چاہیے. تو میں نے کہا بھائی فلمی دنیا کے وہ ہیرو ہیں، اس میں 2 رائے نہیں ہو سکتی. ریئل لائف میں اس طرح لڑے. ریئل لائف میں جب ہمارا فوجی مودی کے کسی بندے کو مکہ مارے گا تو ناک پھوڑ دے گا، اور وہی دھماکے کی آواز آئے گی جو فلموں میں آیا کرتی تھی، سچی مچی میں آئے گی وہ. تو ہارنے دو، کرکٹ کے میچوں میں کچھ نہیں ہوتا میرے بھائی. قوموں کی تقدیریں کرکٹ کے میچوں سے نہیں بنتی، میدان جنگ میں بنتی ہیں. ہمارے فوجی کے پاس جذبہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں، ملک مسلمانوں کا ہے، لڑ کس کے لیے رہے ہیں؟ اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں. ان کے پاس کیا جذبہ ہے؟ آپ میڈیا پہ دیکھ لو، ہمارے فوجی کی لاش جب گھر میں آتی ہے تو اس کی ماں کا بیان سنا کرو، کہتی ہے مجھے فخر ہے میرے بیٹے نے اللہ کے لیے جان دی ہے. ان کے فوجی کی لاش جب گھر میں جاتی ہے ان کی ماؤں کا چیخنا سنا کرو، کہتے ہیں مودی نے مروا دیا. تو اس لیے وہ دوبارہ میں ان بھائی سے، جو ان کا نام بھی مجھے یاد ہے یار، شاہد نام تھا، شاید شاہد یا عزیز نام تھا، وہ نہیں جو ولاگ میں بھی مچھلی بنا رہے تھے. ابے جو ولاگ میں نے مچھلی پکڑی تھی پھر وہ پکا رہے تھے، عزیز نام تھا، جو بھی تھا بہرحال. تو
تو میں نے ان سے کہا بھائی چھوڑ دو کیا ہے مسئلہ ہے, لیکن خیر ایسے جذباتی ہو رہے ہوتے ہیں میچ دیکھ دیکھ کے, ڈپریشن میں جا رہے ہوتے ہیں پاگل. کم چیزیں پہلے ڈپریشن کے لیے, جیت گیا ہے تو ٹھیک ہے خوشی منا لو, چلو جیت گیا, ہار گیا تو بولو کوئی ایسی بات. یار واقعات یاد آتے ہیں نا. ٹینشن دور کرنے کے نا کچھ ٹیکنیکل طریقے ہیں, وہ ٹیکنیکل طریقے اختیار کیا کرو. میں اکثر بتاتا ہوں نا, ایک صاحب مجھے کہنے لگے میں نے ایک بندے کا قرضہ دینا ہے, بہت ٹینشن میں ہوں. میں نے کہا ٹینشن تو پارسل کر دے. آپ کے کندھے پہ بہت بوجھ ہو, 10 کلو کی بوری رکھی ہوئی ہو, آپ ٹینشن میں ہو, بوری کسی اور کے سر پہ رکھ دو گے تو آپ کی ٹینشن کیا ہو جائے گی, ختم. کہہ رہے میں بہت ٹینشن میں ہوں, میرے اوپر اتنا قرضہ اتنا قرضہ اتنا. اصل وہ مجھ سے پیسے مانگنے آئے ہوئے تھے. پہلے ادھر ادھر سے قرضے لے کے نا کاروبار کے لیے لوگ ڈرامے بازی کیا کرتے ہیں, جیب میں دھیلا نہیں ہے اور شاہد انور کی ویڈیوز دیکھ دیکھ کے کروڑ پتی بننے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے. تو پھر کیا کرتے ہیں, غریبوں کو اس نے اتنی گالیاں دی ہے نا کہ یہ جا رہے ہوتے ہیں ٹینشن میں. اب جیب میں دھیلا ہے نہیں. پھر غفار سے 10 لاکھ روپے پکڑے, جمشید سے 20 لاکھ روپے پڑے, وسیم سے اتنے لاکھ روپے پکڑے. بھائی شریعت کہتی ہے کاروبار کرو, اچھی بات ہے, نہیں ہو رہا تو صبر کرو یار. اللہ کسی کو بہت مال و دولت دے گا, کسی کو غریب رکھے گا. یبسط الرزق لمن یشاء ویقبض, جس کو چاہتا ہے اللہ روزی کے دروازے کھول دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. صبر کرو. نا صبر نہیں ہے. شاہد انور کی گاڑیاں دیکھ دیکھ کے, بنگلے دیکھ دیکھ کے, میرے پاس بھی ایسی گاڑی ہو, میرے پاس بھی ایسا بنگلہ ہو, ہے نہیں. دکان پکوڑوں کی, باتیں کروڑوں کی. تو وہ کیا کرتے ہیں, ادھر سے جمشید کو بیوقوف بنا کے 10 لاکھ روپے. ایک بیوقوف بنانے کا طریقہ مارکیٹ میں زبردست آیا ہے. سوال پیدا جمشید نے 10 لاکھ دے کیوں دیے, میں بتاتا ہوں کیوں دیے. ہوتا یہ ہے, یہ لوگ ڈرامے باز کیا کرتے ہیں, میرے پاس کیسز آئے ہیں, ہوائی بات نہیں کر رہا, فرضی باتیں نہیں ہیں. یہ ڈرامے باز کیا کرتے ہیں, رفیع بھائی سے رابطہ کیا. اب رفیع بھائی کی چکی کے آٹا چل رہا ہے, میں نے کوئی کمیشن نہیں کھایا ہوا ان کا جو ان کی چکی کے آٹے کی بتا رہا ہوں, مثال دے رہا ہوں. چکی کا آٹا چل رہا ہے, چلتا ہوا بزنس ہے, زبردست آٹا ماٹا بہترین. رفیع بھائی سے رابطہ کیا. رفیع بھائی ایک جمشید ہے, وہ آئے گا یہ چکی دیکھنے کے لیے, اس کو بول دینا یہ کاروبار میرا ہے, آپ کا نہیں ہے. اور ہو سکتا ہے کچھ کھانچا بھی, پیسے بھی پکڑا دیے. جو بھی آئے بولنا ہاں بھائی اس کا ہے. اب 2-4 بندے آئے, انہوں نے دیکھا یار اس کا تو چلتا ہوا بزنس ہے, آٹا اس کا اتنا دنیا میں جا رہا ہے. اس طرح بیوقوف بنایا لوگوں کو. دوسروں کا کاروبار کس کے نام پہ شو کیا, اپنے نام پہ. اچھا ادھر جمشید سے لیے 10 لاکھ اور اگلے مہینے جمشید کو پروفٹ دے دیا 1 لاکھ. جمشید کی تو سبحان اللہ یار, 10 لاکھ پہ ہر مہینے کیا مل رہا ہے, 1 لاکھ. 10 مہینوں میں تو یہ فوراً ریکوری, یہ سچی مچی میں ہو رہا ہے فراڈ. ادھر وسیم کو بولا ابے ادھر آ, میرا چلتا ہوا بزنس ہے, جمشید سے جا کے پوچھ, 10 لاکھ لیے تھے, ہر مہینے 1 لاکھ پروفٹ دے رہا ہوں اس کو. وسیم نے کچھ کہے بغیر ہی 20 لاکھ پکڑا دیے کہ اس کو 1 لاکھ دے رہا ہے تو میرے کتنے ہوں گے, 2 لاکھ. 2-3 بندوں کو دیے. اب محلے والے خود ہی آئیں گے آپ کے پاس. اب آپ نے تھوڑے سے نخرے دکھانے ہیں. کیا دکھانے, نخرے. اب آئے گا غفار, یار سنا ہے آج کل بڑا پروفٹ ہے, تیرے چکی کے آٹے چل رہے ہیں. اور صرف ایک بزنس تھوڑی, جوتوں کی دکان میں جا کے اس کو بولا, بندہ آئے گا اس کو بول دینا میرا ہے. کس کا بزنس ہے, میرا بزنس, اپنا نہیں ہے, میرا ہے, اس کے پیسے لے لے تو اتنے. اب 2 بندوں کو تو آپ نے بیوقوف بنایا, باقی خود بیوقوف بننے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. غفار صاحب آئیں گے, یار سنا ہے تو جمشید کو 1 لاکھ روپے دے رہا ہے. اب میرے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے بھائی, میرا چلتا ہوا بزنس ہے, بس کر یار, کسی اور کے پاس پیسے لگا یار. انویسٹر کی بھی کمی نہیں ہے اور میرے پاس جو ہے وہ پیسوں کی کمی نہیں ہے یار, لگا لے یار. بھائی بندی بھی کوئی چیز ہوتی ہے یار. یار ایک تو تم لوگوں نے تنگ بہت کیا ہوا ہے یار, میں اتنے پیسے کدھر کھپاؤں گا, مجھے ضرورت نہیں ہے. اندر اندر تو لڈو پھوٹ رہے ہیں کہ لا اپنے جیسے 6 بیوقوف اور لیا. اندر اندر لڈو پھوٹ رہے ہیں کہ صحیح بزنس. مزاربت میں یہی تو ہوا ہے جو مزاربت اسکینڈل چلا تھا. جو مزاربت اسکینڈل چلا تھا نا, اس میں نے بولا تھا یہ مفتی لوگوں کو الو بنا رہا ہے. ایک تو یہ مفتی ہے نہیں, اور یہ مولویوں کو بھی الو بنا رہا ہے, عام لوگوں کو بھی. اور دیکھنا آخر میں کروڑوں روپے لے کے مارکیٹ سے شارٹ ہوگا, یہ وہی ہوا. لیکن ہماری قوم کا دماغ خراب ہے, اب بھی اس کو فیور کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں اصل میں ایجنسیوں نے جب دیکھا نا اتنا پیسہ آ گیا ہے تو پھر ایجنسیوں کو اچھا نہیں لگا, اپنی بے وقوفی کسی اور پہ ڈالو. تو پھر غفار آئے گا, یار 10 میری طرف سے لے لے. پھر ستار آئے گا, یار 15. ایک دن ریاض ملک آ جائے گا, ملک ریاض آئے گا, بولے گا میں بیوقوف ہوں, بحریہ ٹاؤن بنا کے بیٹھا ہوں. خیر وہ نہیں آئے گا, وہ خود کھیڑو ہے, اس کو پتا ہے اس کو پتا ہے کیسے لوگ چونا لگاتے. لیکن بیوقوف لوگ دنیا میں بہت ہیں, ایک ایک کر کے آئیں گے, پیسے پھینک کے جائیں گے. اس کے بعد جب آپ کے پاس ایک اچھا خاصا اماؤنٹ جمع ہوا, 2 اس کو پکڑا, 1 اس کو پکڑا, اس کے بعد پھر آپ مارکیٹ سے شارٹ. پیسہ تو آپ نے کہیں باہر منتقل کر دیا ہنڈی منڈی کے ذریعے. اس کے بعد پھر آپ روتے پھرو گے. اگر یہیں رہنا ہے یا تو باہر بھاگ جاؤ, اور اگر یہیں رہنا ہے باہر نہیں جانا تو آپ روتے پھرو گے. پھر آپ کبھی فلاں مفتی کے پاس, یار میں اتنا قرضہ چڑھ گیا میرے اوپر, کبھی کسی کے پاس, کبھی کسی کے پاس, خود چڑھایا ہے اور ابھی بھی کھا رہا ہے. کچھ لوگوں پہ تو سچی مچی کا قرضہ چڑھا ہوتا ہے, لیکن میجورٹی ایسے ہی ڈرامے کر رہی ہوتی. تو جو اس طرح قرضہ کھا کے آتے ہیں نا میرے پاس, کچھ اس میں صحیح بھی ہوتے ہیں لیکن ہوس کے مریض ہوتے ہیں.
ہوتے ہیں, ڈرامے نہیں کیے ہوتے, لیکن ہوس کا مطلب کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے, ادھر سے پیسے پکڑ کے بزنس میں لگا دیا اور لاس کر دیا. پھر وہ آتے ہیں, بھائی اتنا میں نے کاروبار میں پیسہ لگا دیا, میرا نقصان ہو گیا, مفتی صاحب کچھ تھوڑا سا تعاون ہو جائے گا. میں کہتا ہوں تیرا فائدہ ہوتا تو میرے ساتھ تعاون کرتا, تو کیا خیال ہے؟ پھر کہتا میرا دماغ ہے بھائی, پیسہ لے کے لگایا, نوٹ چھاپے, حماقت کی سزا مجھے دینے آ رہا ہے. جب تجھے کچھ تجربہ ہے نہیں, لوگوں کا پیسہ ٹھوک دیا تو نے, اس حماقت کی سزا کی تلافی حماقتیں تو کرے, تلافی کون کرے؟ زکوٰۃ صدقے کے پیسوں سے اور لوگوں کی امانتوں سے یا اپنے پیسوں سے. میں نے کہا بھائی لوگ ہمیں اس لیے امانتیں نہیں دیتے کہ تم جیسے بے وقوفوں کے ساتھ ہم کیا کریں, تعاون. میرا اعلان یاد رکھو, کسی نے بھی کاروبار کے نام پہ قرضہ لے کے ڈبویا ہے, نہ میری فاؤنڈیشن اس کے ساتھ مدد کرے گی, نہ میں کوئی زکوٰۃ صدقے کے نام پہ لوگوں کی امانت اس کو دوں گا. بھوک سے مر رہا ہو مر جائے, ہاں بالکل مرنے لگے گا تو 2 نوالے ڈال دوں گا, زندہ رہ جائے بس, وہ تو اپنے خرچے بھی کرر لیتا ہے. تو مرنے لگے تو بتا دینا. بھائی ہوس ہے, نوٹ چھاپنے کا شوق ہوتا ہے, کروڑوں روپے کے قرضے میں ڈوب جاتے ہیں, پھر بھیک مانگتے پھرتے ہیں. اور یہ ایک ذہن میں رکھو, ایسے لوگ بھیک لے کے بھی اس کو بھی کاروبار میں لگاتے ہیں, وہ بھی گھر پہ نہیں خرچ کریں گے. دیکھو ہمارے تجربوں سے فائدہ اٹھا لو, ہم نے اسی ملک میں انہی لوگوں میں زندگی گزاری ہے. پیسوں کے نام پہ کسی کے 2 آنسو دیکھ کے مت پھسل جایا کرو, بہت فراڈ ہوتا ہے. تمہاری جیب میں جب پیسے نہیں ہیں تو تم دوسروں سے قرضہ لے کے کیوں کاروبار کر رہے ہو؟ یا تو تمہارے باپ دادا کو صدیوں سے بزنس چلا آ رہا ہو نا, پھر ایک الگ بات ہے. نارمل آدمی کچھ بھی نہیں ہے, قرضے لے کے لوگوں کے پیسے ڈبو رہا ہے بیٹھ کے. روکھی سوکھی کھاؤ, 2 ٹائم کی سوکھی روٹی چائے میں ڈبو کے کھایا کرو, خوش ہوا کرو. لوگ کہتے ہیں کہنا آسان ہے, عمل مشکل ہے. مشکل عمل ہے 3 دن تک, چوتھے دن عادت پڑ جائے گی. روزہ رکھنا 3 دن مشکل ہوتا ہے, چوتھے دن یوز ہو جاتا ہے آدمی, سمجھ رہے ہو؟ روزے میں تو بھوکا پیاسا رہتا ہے, یا تو پھر بھی کوئی آپ کو کچھ نہ کچھ مل رہا ہے. تو انسان کو اللہ نے باڈی میں بڑی لچک رکھی ہے, جس چیز کا عادی بنائے بن جاتا ہے عادی. تو اس لیے غربت کا بھی عادی بنے گا, 3 دن 4 دن 1 مہینہ, اس کے بعد عادی ہو جائے گا. تو ایک آدمی گیا نا, غریب آدمی نجومی کے پاس, کہا یار میرے ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کے بتاؤ کیا ہونے والا ہے. اس نے کہا کہ تو 10 سال تک مزید غریب رہے گا. یہ خوش ہو گیا, کہہ رہے اس کے بعد, کہہ رہے پھر تجھے غربت کی عادت پڑ جائے گی.